الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں نچھاور کرنی پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصیدہ معراجیہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی لے میں ایک انادل کا بولتے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش نم ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہ غسل شریف کا جو پانی تھا جو ان کے دون تا پیروں کا، وہ جنت کا رنگ و روغن بنا، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن پھول مہکے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، پھر آخر میں اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت۔ اعلیٰ حضرت کیا عرض کر رہے ہیں؟ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے۔ کیسا عشق تھا اعلیٰ حضرت کو، مانگ بھی رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ معراج کی رات جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو فیوز و برکات ملے تھے، اس کی کچھ بھیک ہم کو بھی مل جائے۔ کیا مانگ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ عزیزان گرامی، آج معراج کی رات ہے، شب معراج ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی رفعت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ یہ رات اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں اور بے پناہ اللہ کی رحمتیں سمیٹے ہوئے۔ اس رات کی ہر ہر گھڑی، ہر ہر ساعت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس رات کو ہمیں بھی بے پناہ خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے حصے میں اتنی بلندیوں پر گئے، اتنی بلندیوں پہ گئے، اتنی رفعتوں میں گئے کہ آج تک اور صبح قیامت تک کوئی بھی اتنی بلندیوں تک نہیں جا سکتا۔ ایسی رفعتیں ملی، ایسی عظمتیں ملی، ایسی بلندیاں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس شب معراج عطا فرمائی، اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کا سفر ہوا، پھر وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، پھر جنت و دوزخ کی سیر فرمائی۔ تو یہ عظیم معجزہ رات کے ایک حصے میں معجزہ ہوا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو جو دروازے کی کڑی تھی زنجیر ہل رہی تھی، جب واپس لوٹے تو وہ بھی زنجیر ہل ہی رہی تھی، بستر جو گرم تھا وہ بھی واپس آنے تک بستر گرم رہا، یعنی گویا وقت تھم گیا تھا۔ رات کے ایک حصے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آپ کا آسمانی سفر۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو کفار مشرکین مذاق اڑانے لگے، ٹھٹا کرنے لگے، تمسخر کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ابو جہل تو گلیوں میں گھومنے لگا اور کہا کہ اس کو تو ایک موقع مل گیا معاذ اللہ مسلمانوں کو بدزن کرنے کا، اسلام کے خلاف آواز اٹھانے کا، کہ دیکھو دیکھو مسلمانوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ رات میں وہ گئے اور واپس بھی آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ حرم سے مکے سے مسجد اقصیٰ جانے کے لیے 1 مہینہ، آنے کے لیے 1 مہینہ، اگر کوئی مسجد اقصیٰ جا کر چھو کر کے بھی آ جائے تب بھی 2 مہینہ لگ جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ رات کے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، واپس بھی آئے۔ معراج ہوئی، سفر معراج پر تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کا معائنہ کیا۔ تو ابو جہل یہ پروپیگنڈا کرتا پھر رہا تھا، اچانک اس کی نظر یار غار امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ ان کے پاس گیا اور کہا کہ ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ رات کے ایک حصے میں وہ مکہ سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر رات میں ہی واپس آ گیا تو کیا یہ ممکن ہے؟ تم یقین کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جانا 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، جانے کے لیے 1 مہینہ، آنے کے لیے 1 مہینہ، یقیناً جو ایسا کہے گا میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند کرنے کا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم نے ابھی کہا کہ جو کہے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ سے واپس آ گئے تم یقین نہیں کرو گے، لیکن اے ابو بکر سنو، تمہارے نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آج رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں سے آسمانی سفر بھی ہوا، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی کیا اور وہ رات کے اسی حصے میں واپس آ گئے، تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان افروز جواب فرمایا، یہ ارشاد دیا کہ اے ابو جہل سن لے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب بات بیان کرے تو میں اس بات کو یقیناً تسلیم کروں گا، سب سے پہلے میں اس پر ایمان رکھوں گا۔ عزیزان گرامی، کفار مشرکین اس وقت بڑا مذاق اڑا رہے تھے، حتیٰ کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ بتائیے آپ مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ میں مینار کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ میں محراب کتنی ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے، اب مسلمانوں بتاؤ، آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے باہر کبھی چلے گئے، اتفاق سے کسی نے پوچھا کتنی کھڑکیاں ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑے گا۔ تاج محل کسی نے دیکھا ہوگا آگرہ جا کر، پوچھے کہ تاج محل میں کتنے محراب ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، دیکھ کر کے تو آئے ہیں لیکن یاد نہیں، ذہن میں نہیں۔ لال قلعہ دیکھ کر کے آئے ہم، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے مینار ہیں نہیں معلوم۔ دلی کی جامع مسجد ہم نے دیکھا لیکن کتنے محراب و منبر اور کتنی کھڑکیاں ہیں نہیں معلوم۔
آدمی جاتا ضرور ہے لیکن یاد نہیں رہتا، ذہن میں نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے، جب کفار و مشرکین پوچھ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے تو بتائیے تو صحیح مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مسجد اقصی اور حضور کے درمیان پردے کو اٹھا دیا، مسجد اقصی سامنے کر دی گئی۔ کفار و مشرکین سوال کر رہے ہیں مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہیں؟ میرے آقا جواب دے رہے ہیں مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کا جواب دیا۔ گویا کفار و مشرکین کو ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ شب معراج کے سلسلے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معراج جو تھی یہ خواب تھا، یہ روحانی معراج تھی۔ تو اگر روحانی معراج ہوتی، اگر خواب ہوتا تو ابو جہل اتنا واویلا نہیں مچاتا، کفار و مشرکین اتنا واویلا نہیں مچاتے۔ ارے خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے خواب ایک رات سوئے خواب دیکھا کہ امریکہ کا صدر بن گیا ہوں، صبح ہوئی تم بیان کیے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں امریکہ کا صدر بن گیا، تو کوئی مذاق نہیں اڑائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی خواب ہے، خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتے، خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ مگر جسمانی طور پر ہو تو اعتراض ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے کہ مجھ کو روحانی معراج ہوئی، میں نے معراج کا خواب دیکھا، میں نے جو جنت و دوزخ کی خیر کی یہ خواب تھا، نہیں، یہ دراصل اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی دونوں ساتھ میں معراج ہوئی اور آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ تبھی تو کفار و مشرکین اعتراض کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر پاک ہے وہ ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آپ مہینوں کی مسافت کچھ سیکنڈ میں نہیں، کچھ حصے میں آپ نے طے فرما دی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، ملکہ بلقیس آنے والی تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے جو اس کا تخت ہے، تخت بلقیس، مجھے یہاں میرے دربار میں چاہیے۔ کون سب سے پہلے تخت کو لے کر آئے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا، جن نے کہا کہ حضور دوپہر تک، یعنی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جاؤں گا۔ اب جو تخت ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ماچس کی ڈبی جیسی نہیں ہے کہ جیب میں رکھے اور لے کر کے چلے آئے۔ وہ تخت 40 ہاتھ سے زیادہ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، اور کتنا موٹا وہ تخت ہے، اور جو تقریباً 7 کمروں میں مکفل ہے۔ جن کہہ رہا ہے کہ حضور میں یہ محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ ذات کھڑی ہوئی، وہ کھڑے ہوئے جن کو کتاب اللہ کا علم تھا، اللہ کی کتاب جانتے تھے، وہ کھڑے ہوئے، جنہیں مفسرین کرام نے ان کا نام حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا، اور ان کو زبور شریف کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ وہ عرض کرنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا
کہ یہ جن تو دوپہر تک کا ٹائم لے رہا ہے، دوپہر تک لائے گا تخت، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کے صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، قرآن شریف میں سورہ نمل میں پورا یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عاصم بن برقیہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ اپنی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تھی کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ تخت موجود ہے۔ بے ساختہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے ایک امتی نے پلک جھپکتے ہوئے تخت بلقیس حاضر کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کو کتاب کا علم تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا علم تھا، وہ حاضر کر دیے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کی یہ شان ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے، اب وہ بھی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا، تخت جہاں تھا واپس بھی 1 مہینہ، یعنی کوئی اگر لانے کے لیے جائے تو 2 مہینے لگ جائیں گے، مگر عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکتے ہی وہ تخت حاضر کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی جب یہ شان ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا کے مقتدی بنے ہوئے ہیں، تو سید الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ وہ سلیمان علیہ السلام جن کے ایک امتی نے پلک جھپکتے تخت حاضر کر دیا، تو سلیمان علیہ السلام جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارے آقا تو سب نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان کا کیا کہنا۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت اسی لیے سلام عرض کرتے ہیں، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، شب معراج جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ مختصر میں تھوڑے واقعات آپ کو بتاتا ہوں چلو۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے، سو رہے، آرام فرما رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قدم مبارک کا بوسہ دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، عرض کیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالی آپ کا مشتاق ہے، ملاقات کا مشتاق ہے، دید کا مشتاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لائے اور وہاں سے براق سواری تھی، وہ براق جو نہایت خوبصورت سفید رنگ کا، اور جس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا کہ جہاں تک ہم نگاہ ہماری پہنچے، جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، وہ اگر چھلانگ لگائے تو پہلی چھلانگ وہاں پڑتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سواری پیش کی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، پھر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے۔ مسجد اقصیٰ جب آپ تشریف لائے تو جہاں انبیاء کرام کی سواری، جہاں پر گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے تھے، وہیں پر براق کو زنجیر کے ذریعے باندھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، وہاں پر انبیاء کرام تشریف فرما تھے، تمام مرسلین تشریف فرما تھے، تمام رسول تشریف فرما تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت فرمائی، تمام نبی مقتدی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا جو مانی اول آخر، کھڑے تھے سب پیچھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی جو آگے سلطنت کی ہے، جو آگے نبی تشریف لائے، وہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی ہیں، نماز ادا کر رہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام نے دودھ پیش کیا اور شراب کا پیالہ پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور، اگر آپ شراب کو پسند کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو پسند کیا تو یقیناً آپ نے فطرت کو پسند کیا، اس طرح آپ کی امت راہ راست پر ہوگی۔ پھر وہاں سے سفر معراج شروع ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے قریب جب پہنچے، دستک دی جبرائیل علیہ السلام نے، پوچھا گیا کہ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل۔ ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
کہا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھلا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، چھٹے اور ساتویں آسمان پر پہنچے۔ ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، سب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعاؤں سے نوازے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے قریب تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح ہم کعبے شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جہاں وہ کعبہ ہے، ٹھیک کعبے کے اوپر آسمان پر، ساتویں آسمان پر گھر ہے اسی طرح اللہ کا، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فرشتے وہاں پر آ کر کے طواف کرتے، عبادت کرتے، 70,000 فرشتے روزانہ وہاں پر آ کر زیارت کرتے، عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ آ جائے اس کو دوبارہ آنے کی پھر اجازت نہیں ہوتی۔ تو بیت المعمور کعبہ شریف کی بالکل اوپر ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام و دعا اور ان کے جو انہوں نے استقبال کیا، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک درخت ہے سدرہ، جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اتنے بڑے، بہت ہی خوبصورت درخت ہے۔ ملائکہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام پھیر گئے، عرض کی کہ حضور اب ایک قدم بھی اس سے آگے اگر میں بڑھا تو میرے پر تجلیات الہی سے چل جائیں گے۔ سدرہ پر رک گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے بڑھے اور پھر وہ لا مکان، یعنی اللہ تبارک و تعالی کوئی مکان نہیں، مکان سے پاک ہے، جہد سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جس کا کوئی مکان نہیں، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے اور صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا اور نہ پلک جھپکی نہ آنکھ جھپکی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ اور دیدار سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر کے واپس لوٹے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجربہ ہے، قوم بنی اسرائیل بھی نماز میں کوتاہی کرتی تھی، میری امت انہوں نے بھی نماز پڑھتی تھی لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تجربہ آپ جائیں واپس کرائیں، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر کم ہوئی نماز، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ کتنی کم ہوئی، پھر تشریف لے گئے۔ اس طرح سے کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھیجتے رہے کہ جائیے اللہ کی بارگاہ میں اور نمازیں کم کروائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم کراتے رہے، اخیر میں 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 وقت کی بھی نماز آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ اللہ اکبر، یہ 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب مجھے حیا آتی، اب مجھے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا قول بدلا نہیں جا سکتا۔ 50 وقت کی جو فرض تھی، آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اللہ کی بارگاہ سے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ سے کلام کرتے تھے. طور پہاڑ پہ جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کرنے لگے کہ اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. پھر عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ایک تجلی ڈالی. تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تجلی کو دیکھا گش کھا کر کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور پورا کوہ طور پہاڑ سرخ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. جب ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو ان کی بینائی کا یہ عالم تھا کہ دور پہاڑ پر اگر ایک چونٹی بھی چلتی تھی تو ان کو نظر آتی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر کے آ رہی ہیں. اب جن آنکھوں سے وہ اللہ کو دیکھ کر آ رہی ہیں، کم سے کم میں حضور علیہ السلام کی ان آنکھوں کو دیکھ لوں. ایک بار دیکھوں، دو بار دیکھوں، اس لیے بار بار بھیج رہے ہیں کہ میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، تو جو آنکھیں اللہ کو دیکھی ہے کم سے کم ان آنکھوں کی زیارت کر لوں. کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لن ترانی تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اپنی بارگاہ میں بلایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیدار فرمایا کہ راوی بیان فرماتے نہ پلک جھپکی نہ آنکھ جھپکی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ آپ رات کے ایک حصے میں آسمان کے پرے تشریف لے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ نے جنت کی سیر فرمائی، جنت کا معائنہ کیا، اور پھر اس کے بعد دوزخ کا معائنہ کیا. داروغ جہنم تھا، حضور علیہ السلام نے سلام عرض کیا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ داروغ جہنم ہے، اور یہ کبھی ہنستا نہیں، یہ کبھی ہنستے نہیں، ہمیشہ خوف اور اس طرح سے غصہ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے جہنم کے عذابات ملاحظہ فرمائے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، سر پر پتھر مارے جا رہے ہیں، سر پورا کچل کر کے پورا ختم ہو گیا، پیس گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پتھر کا عذاب ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر کو نمازیں بہت بار گزرتی تھی. یعنی معاذ اللہ نماز کو وہ بہت بار سمجھتے تھے اور نمازیں ترک کرتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے اوپر یہ عذاب ہو رہا تھا. تو آج یہ معراج کی رات جو ہمیں نماز کا تحفہ ملا، ہم پر نماز فرض کی گئی. مسلمانوں یہ عہد کرو کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازیں کبھی قضا نہیں کریں گے، نمازیں ان کے وقتوں پر ادا کریں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے قریب بالکل بھنا ہوا اچھا گوشت رکھا ہوا ہے، مگر وہ اس کو چھوڑ کر ایک بدبودار گوشت، خراب گوشت اس کو کھا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل،
یہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے بدبودار گوشت کو کیوں کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف توجہ کیا کرتے تھے، یعنی بیوی ان کے لیے حلال ہے تو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر وہ حرام عورتوں کی طرف جایا کرتے تھے، یا جو حلال کھانے کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے، جو جائز چیزیں اس کو چھوڑ کر وہ حرام کی طرف منہ مارا کرتے تھے، تو وہ اس طرح سے عذاب میں ملوث تھے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی یہ رات بڑی مقدس رات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، اور ہماری معراج ہے نماز میں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نمازوں کی محافظت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، یہی شب معراج کا درس ہے، یہی شب معراج کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معراج کی برکتیں عطا فرمائے اور معراج کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔